السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. جب نہ پڑی تھی اپنے برائیوں پر نظر تو اوروں کے عیب دیکھتے رہے. جب نہ پڑی تھی اپنی برائیوں پر نظر تو اوروں کے عیب دیکھتے رہے. جب پڑی اپنی برائیوں پر نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. حاضرین مکرم، عزیزان گرامی، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے اعتراف قصور کے عنوان سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو قرآن و احادیث پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو ایک آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو تسلی دی ہے. قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، قل لعبادی الذین اسرفوا. اے میرے پیغمبر، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے جانوں پر، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. عبادی الذین اسرفوا
اسرف کے معنی آتے ہیں زیادتی کے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اسی طریقے سے اسراف کرنے والوں کے بارے میں جو فرمایا کہ اسراف کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے، وہیں سے یہ مسرف کا لفظ آیا، اسراف سے. اسرفو، جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر، ان سے اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. بڑی عجیب آیت ہے. حضرات مفسرین اعظام اس آیت کے ذیل میں ایک نکتے کی بات لکھتے ہیں، بڑی پوائنٹ کی بات لکھتے ہیں. مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی سے ناراض ہوتا ہے سو اسے کہتا ہے کہ میری نظر سے غائب ہو جا، میری نظر سے غائب ہو جا. لیکن اس کے برخلاف جب کوئی بیٹا غلطی کرتا ہے اور باپ غصے میں ہو تو باپ جو ہے براہ راست بیٹے سے یہ نہیں کہتا کہ میری نظر سے اوجھل ہو جائے، بلکہ اس کی ماں جو ہے اس سے کہتا ہے کہ اسے میری نظر سے دور کر. جبکہ ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن باپ اپنے بیٹے سے ڈائریکٹ نہ کہہ کر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس کو میری نظر سے دور کر دے. یہاں پر بھی باپ جو ہے اپنے بیٹے پر بے انتہا شفقت رکھتے ہوئے کہہ رہا ہے اپنی بیوی سے کہ اس کو میری نظر سے اوجھل کر دے. لیکن اس سے کہیں گنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں سے آپ کہہ دیجئے، میرے بندوں سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کو رذیل اور ذلیل کہہ کر نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ میرے بنائے ہوئے بندے ہیں، میرے بندوں سے کہہ دیجئے. کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر شفقت اور مہربانی فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اگر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے امید رکھے. ہاں اس کے لیے بتایا کہ اعتراف قصور ضرور کرے، یعنی اپنے قصور کا اعتراف کرے. حاضرین گرامی، مفسرین اعظام فرماتے ہیں اعتراف قصور اپنے گناہوں کی معافی کا اعتراف کرنا اور گناہوں کا اقرار کرنا یہ دنیا میں بہتر ہے، آخرت میں بہتر ہے. آخرت میں انسان کتنے ہی اعتراف کر لے، جیسے کہ کفار اعتراف کریں گے کہ ہاں ہم نے آپ پر بہت ظلم کیا، تو وہ کیا کہیں گے کفار فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر. وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، لیکن اس وقت اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اعتراف کرنے کا فائدہ کب ہے؟ وہ دنیا کے اندر ہے جو دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے. حاضرین گرامی، ہمیں جو ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے، بار بار کرنا چاہیے اللہ کے سامنے. اس لیے کہ انسان گناہ نہ کرے یہ ہو نہیں سکتا. یہ تو صرف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ گناہوں سے معصوم، کہ اللہ کا سہارا ان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. اللہ نے اپنے نظام قدرت میں ایسا نظام بنایا کہ انبیاء اگر گناہوں کی طرف جائے بھی تو فوراً اللہ کا سہارا انہیں مل جاتا ہے، گناہ نہیں کرتے. تو گناہوں سے معصوم ہونا صرف انبیاء کا یہ ترہ ہے، امتیاز ہے، اور کسی اور کے ساتھ نہیں. ہاں علماء اکرام نے فرمایا کوئی بہت بڑے ولی کامل ہو تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی جو ہے گناہ صادر نہیں کراتے. لیکن عوام کا، آپ کا اور میرا جو معاملہ ہے ایسا نہیں ہے. ہم گناہ
اس لیے کہ فرمایا گیا الانسان مرکب خطأ من النسیان، کہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، وہ گناہ کرے گا، لیکن گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگنا، اعتراف نہ کرنا، یہ بہت سخت بڑی بات ہے۔ اس کے لیے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے خود اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا یا بڑا نہ سمجھو، بلکہ اللہ کی عظمت کو سامنے رکھو کہ میں اللہ کی عظمت کو سمجھ رہا ہوں اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کی عظمت کسی کے دل میں بیٹھ جائے تو وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ گناہ کرے۔ تو اگر گناہ کرے تو پھر وہ فوراً جو ہے تائب ہو جائے اور توبہ کر لے۔ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ انسان گناہ کر لیا تو بہت بڑا جرم کر لیا، گناہ انسان کرے گا۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی اندر جو ایک صفت ہے مغفوریت، غفاریت، رحیمیت، وہ کب ظاہر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، مغفرت کرنے والے ہیں، غفار ہیں، تو یہ اسی وقت تو ظاہر ہوگا کہ انسان گناہ کرے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر انسان گناہ کرنا چھوڑ دے، انسان میں سے کوئی بھی انسان گناہ نہ کرے، تو پھر اللہ کی جو غفاریت کی جو ایک صفت ہے وہ کیسے ظاہر ہوگی؟ وہ اسی وقت ظاہر ہوگی کہ جب انسان گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے۔ حدیث کے جملے میں ہے کہ اگر سارے کے سارے انسان گناہ کرنا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے کہ جو گناہ کرے گی اور وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے گی۔ یہ حدیث پاک کے جملے ہیں کہ انسان سب کے سب گناہ کرنا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے کہ وہ گناہ کرے گی اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے گی، اور اللہ تعالیٰ کی جو غفاریت ہے اس کا ظہور ہوگا۔ تو اسی لیے تو اللہ رب العزت غفار ہے، رحیم ہے۔ تو گناہ نہ کرنا یہ صرف انبیاء علیہ السلام کا امتیاز ہے، شان ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ گناہ ضرور کریں گے، لیکن گناہ کرنے کے بعد توبہ ضرور کر لینی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان گناہ کرے دنیا کے اندر اور گناہ کر کے توبہ نہ کرے، ایسے ہی اس کی موت آ جائے، کہتے ہیں یہ ایسا ہے جیسے کہ سمندر کے اندر بغیر کشتی کے اتر جانا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بھی اس قسم کے جملے ہیں کہ جو انسان موت کے دہانے پر پہنچا ہے اور موت سے پہلے اس نے کبھی توبہ ہی نہ کی اور گناہ پر گناہ کرتے گئے اور توبہ کی انہیں توفیق نہ ہوئی، اب جب وہ موت مر رہا ہے، گویا کہ موت کے بعد اب وہ ایسی دریا میں جا رہا ہے کہ اس کے پاس اب کوئی کشتی نہیں ہے۔ اب انسان کے پاس دریا میں جانا ہو، سمندر کے اندر جانا ہو، کشتی نہ رہے تو اس کی بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر انبار کے پانی کا انبار ہے، کئی بلین، کئی کروڑوں میل پانی، اور کتنے کے پانی اس کے اندر ہوتے ہیں انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ گناہوں سے توبہ کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں، جب انہوں نے شجرہ ممنوعہ کو کھا لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم نے شجرہ ممنوعہ یعنی جس درخت کو کھانے سے منع کیا تھا تو اسے تم نے کیوں کھایا؟
تو حضرت موسیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام یہ نہیں کہے کہ بس دلی خواہش ہوئی میں نے کھا لیا، بلکہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور آپ ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم خاسرین میں سے ہوں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گناہوں کے بعد تائب ہو جانا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اس سے آپ آگے چلیے، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم میں عذاب نازل کرنے کا ارادہ کر لیا، حضرت یونس علیہ السلام سمجھاتے رہے لیکن سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوئے۔ اب اللہ کی طرف سے اشارے ہو رہے ہیں عذاب آنے کا، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے نکل گئے۔ اب جب حضرت یونس علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں وہ بھی اپنے قوم کو چھوڑ کر، اپنی بستی کو چھوڑ کر دوسری طرف نکل گئے تو قوم اور زیادہ پریشان ہو گئی، قوم بے انتہا پریشان ہوئی، اللہ کے سامنے اب گڑ گرانے کے لیے ایک میدان کے اندر جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اللہ کی رحمت کو جب لینا ہو تو اس قسم کے کام کچھ کرنے پڑتے ہیں۔ وہ قوم بدبخت قوم تھی، پیغمبر کی زبان نہیں سمجھتی تھی، پیغمبر کے الفاظ کو نہیں سمجھتے تھے اور ہدایت کے لیے تیار ہی نہیں، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اب جو ہے ان کو ہم تہس نہس کر کے رکھیں گے، لیکن قوم کو ذرا ہوش آئی کہ جب ہمارے ساتھ موسیٰ حضرت یونس بھی چھوڑ گئے، ہمیں تنہا چھوڑ گئے، تو اب پوری قوم کیا کرتی ہے، ایک میدان کے اندر جمع ہو جاتی ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا کہ سارے کے سارے قوم کے افراد جانوروں کے بچوں سے الگ کر دیا گیا۔ بچے بھی جو ہے وہاں پر بلبلا رہے ہیں، جانوروں کے بچوں کی جو ماں ہے جانور وہ بھی وہاں پر بلبلا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اولاد جو ہے انسانوں کے ہیں، ماں کے بچوں کو الگ کر دیا گیا، ماں بھی جو ہے وہاں پر رو رہی ہے، سارے کے سارے قوم وہاں پر جمع ہو گئی اور اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر دعا کر رہی ہے پوری قوم کہ یا اللہ اب ہمارا سہارا تو ہی ہے، اس لیے کہ تیرے جو پیغمبر تھے وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، یا اللہ آپ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں۔ ہم پورے کے پورے عہد کرتے ہیں کہ اب جو ہے ہم کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہی قوم تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب سے جو ہے انہیں بچا لیا، ارادہ کر لیے تھے کہ عذاب سے انہیں مسلط کریں گے، عذاب میں انہیں ضرور جو ہے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اس طرح دعائیں کی کہ اولاد کو چھوڑ دیا، اولاد بھی جو ہے جا کر بلبلا رہی ہے، جانور اپنے بچوں کو چھوڑ کر وہاں پر جانوروں کو پہنچا دیا گیا، پوری قوم کے افراد وہاں پر مرد عورت بچے بوڑھے جوان کمزور سب کے سب دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ معاملہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتے ہیں۔ پھر عزیزان گرامی یہ ماجرا جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کو کسی طرح پہنچتا ہے کہ اللہ نے میری قوم کی بخشش فرما دی ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، جو کہ پوری تفصیل سورہ یونس کے اندر آئی ہے، جب یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو ملاح نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کبھی تو ہماری جو کشتی ڈاواڈول نہیں ہوئی، کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ہماری کشتی ڈوبنے لگی ہو، لیکن آج ایسا
مرحلہ سامنے آیا، دکھ رہا ہے، محسوس ایسا ہو رہا کہ کوئی بھگوڑا غلام ہماری کشتی پر سوار ہے۔ پوچھا گیا کون ہے؟ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنا نام بتایا کہ میں ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ آپ کی صورت اتنی اچھی چمکدار، آپ کی ایسی صورت ہو اور آپ اللہ کسی کا بھگوڑا غلام ہو، ایسے ہمیں محسوس نہیں ہو رہے۔ انہوں نے بارہا کہا کہ میں ہی ہوں۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کو یقین آ گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے اندر، سمندر کے اندر کودنے کا حکم دے دیا۔ کود گئے۔ اللہ نے ایک مچھلی کو پہلے سے تیار کر رکھی کہ دیکھو میرا ایک پیغمبر یہاں پر چھلانگ لگائے گا، اس کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری۔ آپ جانتے کتنی اندھیریوں میں حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے۔ سمندر کا اندھیرا پن الگ، پھر اس کے بعد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا پن الگ، رات کی تاریکیوں کا اندھیرا پن الگ۔ کہتے ہیں کہ 4 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ بعض فقہاء کرام نے اور مفسرین نے اور بھی کئی روایتیں گنائے، لیکن بتاتے ہیں کہ 4 دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، ایک بال تک بھی مچھلی نے نقصان نہیں پہنچا۔ حاضرین گرامی، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کس چیز کا اعتراف کیا تھا؟ اپنے قصور کا اعتراف کیا تھا۔ اعتراف قصور انہوں نے بھی کی ہے اور کہا کہ یا اللہ میں گناہگار ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ اعتراف قصور، اپنی غلطی کا اعتراف کہ میں نے اپنی قوم کو بغیر بتا کے جو ہے نکل کر آ گئے۔ تو اعتراف قصور یہ بھی کر رہے ہیں حضرت یونس علیہ السلام، لیکن اعتراف قصور کرنے کے بعد اللہ نے کیا ان سے پھر فرمایا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کر۔ اس طرح جو انہوں نے اعتراف قصور کیا، اپنے غلطی مانی، تو ہم نے ان کی اس غلطی کو قبول کیا اور اعتراف قصور کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو غم سے نجات عطا کر دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ آگے کا جملہ سننے کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے جو انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کیا، ہم نے ان کی دعا قبول کی، ہم نے ان کو نجات دے دی۔ اب اسی طریقے سے قیامت تک اگر کوئی قوم گناہ کرے گی اور تائب ہوگی، اللہ کے سامنے گڑ گرائے گی، اللہ کے سامنے روئے گی، دھوئے گی، اللہ کو اپنانے کی کوشش کرے گی کوئی قوم، تو ہم اسی طرح جو ہے انہیں معاف کرتے رہیں گے، غموں سے نجات دیتے رہیں گے، تکلیفوں سے انہیں نکالتے رہیں گے، اذیتوں سے ہم انہیں باہر نکالیں گے۔ اگر آج ہم کسی چیز میں غم زدہ ہیں، آج اگر ہم کسی چیز میں پریشان ہیں، آج اگر دنیا کی نظر میں ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کے سامنے آ کر گڑ گراؤ۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک جو ہے ہم تمہارے خطاؤں کو معاف کریں گے اور ہم تمہیں جو ہے بلند بالا کریں گے۔ آج اس کے باوجود اعتراف قصور کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سب کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ ارے بھائی سب کچھ جانتا ہے تو پھر مانتا کیوں نہیں ہے؟ جاننے کا نام ایمان تو نہیں ہے، ماننے کا نام ایمان ہے، عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دیہاتیوں کا ذکر ہے۔ دیہات میں کچھ لوگ رہا کرتے تھے۔ قالت الاعراب، اعراب جمع ہے عربی کی، جس کے معنی آتے ہیں دیہاتی۔
کچھ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں کہ قالت الاعراب آمنا، ہم مان لیے، یعنی ہم مان لیے، ایمان لے آئے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ کیا فرما رہے ہیں آگے اللہ تبارک و تعالی؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، اے پیغمبر آپ کہیے ان سے کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے۔ قل لم تؤمنوا، ابھی تم ایمان والے نہیں ہوئے، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم مطیع اور فرما بردار بن گئے۔ تو صرف ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، اللہ کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھٹا دینا اور احکام خداوندی کا اپنے آپ کو پابند بنا لینا، اسے کہتے ہیں مومن۔ آج ہم صرف اس آیت کی روح سے مسلمان ہیں، ایمان والے پکے نہیں ہیں۔ مطیع اور فرما بردار ہونا ہی اللہ کو منظور ہے۔ جس سے بھی کہیں بھائی آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں، آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہاں میں بھی جانتا ہوں لیکن مانتا نہیں۔ تو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ مطیع اور فرما بردار بن جانا، اطاعت کر لینا، فرما برداری کر لینا، اس کا نام ایمان ہے۔ تو میں بتا رہا تھا یہاں پر بھی حضرت یونس علیہ السلام اعتراف قصور کر رہے ہیں۔ اس سے آگے اور بھی آپ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی طرف آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے بارے میں کہا، جب وہ طوفان نوح میں ان کا بیٹا گھرا ہوا تھا، ڈوب رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے کہا انہوں نے ان ابنی اہلی و ان وعدک الحق۔ اللہ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ نے تو یہ وعدہ کیا کہ آپ میرے اہل کو بچائیں گے، آپ کا وعدہ سچا ہوتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے غرق ہو رہا ہے، تو یہ تو میرے اہل خانے میں سے ہے۔ ان ابنی اہلی و ان وعدک الحق، جبکہ آپ کا وعدہ حق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اے نوح تم جو یہ سمجھ رہے ہو یہ تمہارے اہل میں سے ہے، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ یہ غیر صالح عمل کرتا ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کا عقیدہ اچھا نہیں ہے، اس کا ظاہر بھی اچھا نہیں، باطن بھی اچھا نہیں، اسی لیے یہ نہ کہنا کہ یہ میرے اہل میں سے ہے۔ جب اللہ نے اپنے جلیل الپیغمبر کو اس طرح سے ڈانٹا تو کیا کہنے لگے؟ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہنے لگے کہ یا اللہ میں آپ کی غضب کی پناہ مانگتا ہوں۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ان باتوں سے جس کا مجھے علم نہیں ہے، آپ کو علم ہے۔ عزیزان گرامی یہاں پر دیکھیے جلیل القدر پیغمبر جنہوں نے 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ رات و دن تبلیغ کیا کرتے تھے، رات و دن اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ لوگ جو ہے پتھر مارتے تھے۔ کہتے ہیں مفسرین نظام لکھتے ہیں کہ پتھروں کے اندر دب جایا کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام، پورے کے پورا ان کا جسم کا حصہ دب جاتا تھا، کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا، بس روح باقی رہتی تھی۔ بعد میں فرشتے آتے، فرشتے ان پتھروں کو ان سے ہٹا دیتے۔ ایسے پیغمبر کو غضبناک طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نوح اس قسم کی باتیں نہ کیا۔ تو انہوں نے بھی اعتراف قصور کیا ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ حاضرین گرامی، گناہوں کا اعتراف کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کوئی انسان گناہ کرے اور اعتراف ہی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بہت ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ کو کیسے بندے پسند؟ وہ بندے پسند کہ اگر بشریت کے تقاضے سے اگر کبھی گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کرے۔ بشریت کا تقاضا ہے گناہ کر سکتا ہے، لیکن
فوراً جو ہے تائید ہو جائے، توبہ کر لے۔ قرآن کریم میں اسی کے اگلی آیتوں میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہ کرے وہ ظالم لوگوں میں سے ہے۔ ظالمین کے لیے جو اللہ نے سخت عذاب مقرر کیے، ایسوں کے لیے بھی سخت عذاب اللہ تعالیٰ مقرر کر رکھے۔ تو ہمیں جو ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ ہم تو بہت معمولی قسم کے آدمی ہیں۔ میں آپ کو حضرت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بات بتاتا ہوں۔ ان کا قول ہے فارسی زبان میں اردو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے سامنے وہ گڑ گراتے تھے، رویا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ مجھے بخش دیجئے، اللہ مجھے بخش دیجئے، اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ لوگوں نے پوچھا آپ تو بہت بڑے ولی ہیں، آپ تو قطب ہیں، آپ تو ابدال جیسے انسان ہیں، آپ کے اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہونے کے بعد آپ اس طرح سے دعا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اعتراف قصور کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان جیسے نبیوں کی جو سنت ہے اس سنت پر عمل کرنے کا مجھے اجر عطا فرمائے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، توبہ کے اندر اس طرح سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ اگر میری خطائیں آپ حساب کریں اور آپ کے نظر میں غلطی پر رہوں تو یا اللہ مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، بلکہ میری آنکھوں کو اندھا کر کے جو ہے ان کے سامنے میرے اعمال کا حساب دے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ اس سے آگے بڑھیے، امام زین العابدین کا آپ نے نام سنا، وہ خود بیت اللہ کے سامنے آ کر گڑ گڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما۔ لوگوں نے کہا کہ آپ تو سادات خاندان کے ہیں، آپ سید ذات کے ہیں، آپ اس طرح سے کہتے ہیں؟ قرآن کریم نے تو آپ کے بارے میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل بیت کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما چکے ہیں اور پاک اور صاف فرما چکے ہیں۔ آپ تو اہل بیت میں ہیں، آپ تو سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو حضرت نے آگے سے کیا جملہ کہا؟ فرمایا قرآن کریم میں دوسری آیت پر بھی تمہیں نظر رکھنی چاہیے۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نسب کو نہیں دیکھیں گے۔ جب کھڑے کریں گے تو نسب، خاندان، قبیلے، برادریاں کچھ نہیں دیکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے جو ہے حساب لیں گے۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، نسبوں کی طرف، قبیلوں کی طرف، خاندانوں کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے۔ حاضرین گرامی، اس قسم کے اللہ والوں کی باتوں سے ہم جیسے عام اور معمولی انسانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کبھی بھی اگر غلطی کر لیں تو اپنے غلطی کا اعتراف کریں۔ غلطی کا اعتراف کرنا ہی اللہ کو پسندیدہ ہے۔ غلطی کا اعتراف نہ کرے تو وہ اللہ کا مبغوض ترین بدترین انسان ہے۔ اور اس کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جبرائیل امین نے کہا تھا کہ اے اللہ کے پیغمبر، جو جہنم کا ایک طبقہ ہے اس کے اندر جو ہے کچھ ایسے لوگوں کو ڈالے جائیں گے کہ ابھی آپ کو بتایا نہیں گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کون لوگ ہوں گے وہ؟ پہلے طبقے میں تو کافر ہے، اس کے بعد مشرک ہے، اس کے بعد جو ہے مجوسی ہے، اس کے بعد صائمین ہے، اس کے بعد یہودی ہے، اس کے بعد عیسائی ہے، اس کے بعد جو اگلا جو طبقہ ہے اس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام خاموش رہ گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے ان سے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کی وہ امت ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے
اور توبہ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائے، ان لوگوں کو اس طبقے کے اندر ڈالا جائے۔ اور جہنم کی آگ کا تو آپ کو عالم ہی کیا ہے، آپ جانتے ہیں۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ جہنم کا ایک ذرہ ہے، وہ بھی اس ذرے کو مفسرین نظام محدثین نظام فرماتے ہیں اس جہنم کی اس آگ کو دنیا کی سب سے بڑے پہاڑ کی چوٹی پر رکھا گیا اور کہتے ہیں کہ 70 مرتبہ اس کو پانی سے دھویا گیا، تب جا کر جو ہے اس جہنم کی اس آگ کو دنیا کے اندر استعمال کرنے کے لیے لایا گیا۔ جو آج ہم دنیا کے اندر یہ آگ استعمال کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جہنم کا ایک ذرہ ہے، کوئی گٹھلی نہیں، کوئی گٹھلی کا اندر کا دھاگا نہیں، بلکہ ایک ذرہ بتایا گیا۔ اس کو 70,000 مرتبہ بعض مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ دھویا گیا، تب جا کر جو ہے اس کی جو دھوائیں، پہاڑوں کے جو پتھر ہیں اس کے اندر جو ہے اندر وہ دھواں چلی گئی، وہ دھواں کا ایک ذرہ ہے جو دنیا کی آگ کا معاملہ ہے۔ تو اس آگ کا کیا عالم ہوگا جو جہنم کے اندر پڑے گی، جہنم کے اندر رہیں گے۔ حاضرین گرامی، ہمارے لیے بہت اچھا وقت ہے کہ ہم اعتراف قصور کریں، اپنے گناہوں کی اعتراف کریں اور اللہ سے ہمیشہ گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ہمیشہ جو ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دعاؤں کے اندر اس چیز کو ہمیشہ لازم ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اعتراف قصور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت و صفات۔